ہم غریبوں کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بات جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بچے کی پیدائش کی خوشی میں رکھا گیا ہے۔ ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس خوشی میں پروگرام رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بچہ کا پیدا ہونا ہی ایک خوشی کی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ اس خوشی میں ذکر بھی ہو رہا ہو، نعت و منقبت بھی ہو رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کا حمد بھی ہو رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، اور اہل محفل تمام فضیلتوں سے مالا مال ہو رہا ہو۔ یہ ڈبل خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے گھر میں چاہے بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، سب سے پہلے ہم اس کا نام رکھتے ہیں۔ 7 دن بعد، 9 دن بعد، 10 دن بعد، چاہے جب چاہے، سب سے پہلے اگر ہم اس بچے کو تحفہ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ وہ نام کا تحفہ دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ بچہ پوری زندگی اپنی سینے سے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اسی نام سے اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت ہی پیارا تحفہ ہے میرے دوستو۔ اس لیے جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے نام کی جو تجویز کریں، سب سے پہلے نام کو چنیں تو اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، پیارا نام رکھیں، پسندیدہ نام رکھیں، صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں، یا نبیوں کے ناموں پر نام رکھیں، یا بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھیں۔ میرے دوستو، اس کی برکت کا عالم یہ ہوگا کہ جس نام کے تحت آپ کے بچے کا نام ہوگا اس کا اثر آپ کے بچوں پر مرتب ہوگا۔ وہی اثرات آپ کے بچے مرتب کریں گے، وہی اثرات آپ کے بچوں میں سمائے گا، وہی اثرات آپ کے بچوں میں جذب ہوگا، اور آپ کا بچہ بھی نیک اور صالح اور پرہیزگار بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دے، میری محبت میں اپنے بچے کا نام رکھے، میرے عشق میں اپنے بچے کا نام رکھ دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے باپ کو بھی مغفرت فرما دے گا اور اس بچے کو بھی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیے۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا نام میرے نام پر رکھا جائے، جس کا نام محمد یا احمد رکھا جائے، کل قیامت کے دن اس کے باپ کو اور اس کے بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو یا جس کا نام احمد ہو، جس کا نام محمد ہو یا جس کا نام احمد ہو، پیدائش سے لے کر صبح قیامت تک اس پر دن رات رحمت کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، پیدائش سے لے کر قیامت تک اس احمد نام رکھنے والے بچے پر یا اس محمد نام رکھنے والے بچے پر رات اور دن رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، کیا آپ یہ حدیث سننے کے بعد اپنے بچے کا نام ببلو، پپو، ڈبلو رکھیے گا؟ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گارجن کی طرف سے، سب سے پہلے گھر والے کی جانب سے اگر بچے کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ نام کا تحفہ ملتا ہے۔ قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا۔ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر جس کا نام ڈبلو ہوگا، جس کا نام پپو ہوگا، جس کا نام ٹپو ہوگا، میرے دوستو، دنیا میں تو اس کی رسوائی ہوگی تمام لوگوں کے سامنے، قیامت کی بھیڑ میں، میدان محشر میں، جب کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب کہ قیامت کا شور ہوگا، ایسے نام سے پکارا جائے گا۔ یا فلمی ایکٹر کا اپنے نام رکھا ہے یا کسی دنیا دار کے نام پر اپنے نام رکھا ہے، میرے دوستو، تو بتاؤ کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کے سامنے کتنی رسوائی ہوگی۔
ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر آپ اپنے بچے کا نام فلمی ایکٹر پر رکھیے گا، آپ اپنے بچے کا نام کسی گانے والے کے نام پر رکھیے گا، اگر آپ اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دے، آپ اپنے بچوں کا نام قارون رکھ دے، آپ اپنے بچے کا نام حامان رکھے، تو کیا ان کے ساتھ حشر نہیں ہوگا؟ ان کے ساتھ حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث سماعت فرمائیے، ایک تیسری حدیث سماعت فرمائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، جن کو شک ہو وہ آئے، نام رکھنے کے احکام اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، کیا ہوگا؟ قیامت کا میدان ہوگا، تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں کا حساب ہوگا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو شخصوں کی جانب سے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ اسے بخش دے، اسے جنت میں داخل فرما دے۔ ایک نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ عرض کرے گا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ اعمال کیسے؟ میں نے دنیا میں تو یہ نیک کام نہیں کیا ہے، میں نے دنیا میں یہ تو میں نے نیک کام نہیں کیا ہے، پھر یہ نیکی کیسے؟ پھر یہ نیکی کیسے؟ پھر یہ ثواب کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو۔ کیا فرمائے گا؟ اللہ اسے جنت میں ڈال دو۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے مالک پروردگار عالم، آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہے، پھر بھی کون سے بدلے، کون سے سبب سے مجھے جنت میں ڈالا جا رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میرے نام پر نام رکھنے والے، اے میرے نام پر نام رکھنے والے، اے میرے نام پر محمد رکھنے والے، میں نے قسم کھایا تھا کہ جب تک میرے نام پر نام رکھنے والے کا بخشش نہ ہو جائے، جب تک بخشش نہ ہو جائے میں اس کی بخشش کرواتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے بچوں کا نام رکھیے تو اچھا نام رکھیے، صحابہ کے نام پر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں کے اوپر نام رکھیے۔ میرے دوستو، اس کی برکت کا عالم یہ ہوگا آپ کے بچے بھی قیامت کے میدان میں بخشش کیے جائیں گے اور آپ کے بچے کے والد، ان کے گھر والوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر کسی کا نام محمد ہو، اب اگر کسی کا نام احمد ہو، یا کسی کا نام بہت ہی اچھا نام ہو، صحابہ کے نام پر ہو، صالحین کے نام پر ہو، انبیاء کے نام پر ہو اور دیگر بزرگان دین کے نام پر ہو، قرآن و حدیث سے نام ہو، تو میرے دوستو اس کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ آپ کو میں ایک اسلامی بادشاہ کا ایک واقعہ، ایک حکایت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ محمود اور ایاز کا واقعہ آپ نے تو سنا ہی۔ محمود اور ایاز پورے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں میرے دوستو۔ ایاز کے لڑکے کا نام تھا کیا؟ محمد۔ ایاز کے لڑکے کا نام تھا محمد، اور بادشاہ محمود ہمیشہ ایاز کے بیٹے کو بڑے ادب کے ساتھ بلایا کرتے تھے، بڑے ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، ادب کے ساتھ اسے بلایا کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محمود بادشاہ، اسلام کا بادشاہ، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایاز کا بیٹا بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے۔ بادشاہ محمد کی ہمیشہ تعظیم کرتا ہے، بادشاہ محمد کی ہمیشہ تکریم کرتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، اسی محفل میں بادشاہ اعلان کرتا ہے اے ایاز کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، اے ایاز کے بیٹے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب بھی بادشاہ میرا نام لیتا ہے تو ادب سے لیتا ہے، جب بھی میرا نام لیتا ہے تو تعظیم و تکریم کے ارادے سے لیتا ہے، لیکن آج کیا بات ہوئی، آج کیا معاملہ ہوا کہ جب اس نے میرا نام لیا تو ادب سے بھی نہیں لیا اور میرا نام بھی نہیں پکارا۔ اس سے پوچھا جاتا بادشاہ سلامت، جان کی معافی ہو، آپ تو میرا نام ہمیشہ تعظیم سے لیتے ہیں، آپ تو میرا نام ہمیشہ ادب سے لیا کرتے ہیں، آج کیا معاملہ ہے کہ آپ نے میرا نام بھی نہیں لیا، ادب بھی نہیں کیا اور آپ نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب بھی میں تیرا نام لیا ہوتا، جب بھی میں تیرا نام لیتا تھا تو میں وضو کر لیا کرتا تھا، ابھی میں بے وضو ہوں۔ اللہ
کیا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی محمد کا نام لیتا تو میں وضو کر لیا کرتا، ابھی میں معذرت چاہتا ہوں، میں وضو سے نہیں تھا، میں بے وضو تھا، اس لیے میں نے تمہارا نام نہیں لیا، تمہارے باپ کا نام لیا۔ میرے دوستو اسی طرح سے کسی اسلامی بھائی کا نام محمد ہو، احمد ہو، مختار ہو، مزمل ہو، یاسین ہو، طٰہٰ ہو، مدثر ہو، ایسے نام کی تعظیم کرے میرے دوستو، ایسے نام کا ادب و احترام کرے۔ یہ نام